عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجد خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ کنجوسوں کے لیے ذلت آمیز عذاب۔ ارشاد خداوندی ہے، ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بالش زمین ظلم سے حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالے گا۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ صحیح البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض لوگوں پر دم کرتے وقت اپنا داہنا ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا کرتے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تکلیف کو دور کر دے اے لوگوں کے رب، اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ شفا وہی ہے جو تیری طرف سے ہو، ایسی شفا بیماری ذرا بھی باقی نہ رہے۔ سفیان نے کہا، پھر میں نے یہ منصور سے بیان کیا تو انہوں نے مجھ سے ابراہیم نخعی سے بیان کیا، ان سے مسروق نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح سے بیان کیا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو، کس نے وہ زیب و زینت کی چیزیں حرام کی ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، یعنی عمدہ لباس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کھاؤ اور پیو اور پہنو اور خیرات کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور نہ تکبر کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا، جو تیرا جی چاہے بشرطیہ کہ حلال ہو کھاؤ، اور جو تیرا جی چاہے مباح کپڑوں میں سے پہنو، مگر دو باتوں سے ضرور بچو، اسراف اور تکبر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور کے سبب سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہو۔ اذان کے بعد کی دعا۔ اے اللہ، اس کامل پکار کے رب اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اور فضیلت عطا فرما، انہیں مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے گا۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب مؤذن کی آواز سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے بدلے 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے مخصوص ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ صحیح مسلم۔